سارے کافروں کو پتا تھا کہ رات تو محمد بستر پہ سوئے ہیں، ہر ایک کو پتا ہے کہ رات بستر پہ سوئے، 1 مہینہ لگتا جانے کا، لیکن صبح اٹھ کے میرے مصطفیٰ نے کہا اور میں نے مسجد حرام سے اقصیٰ گیا، آسمان پہ گیا، سدرۃ المنتہا اور کرسی مستوی، سارے مقاموں پہ چلتے چلتے رب کا دیدار کر کے بھی آ گیا۔ جب یہ بات کریں گے نا اقصیٰ کی بات، اس لیے کافر کہیں گے یار یہ آج تک گئے تو اتنے کوئی نہیں تے جے جاون تے لگتے جو کی دے رہے ابا یہ کو پوچھ رہے ہیں تسی اقصیٰ کی شکے چلے کیے پوچھ رہے ہیں نا جے گیا ہے اس امتداد چھوڑے سن۔ اب کیا ہوا؟ میرے کریم آقا علیہ السلام کے پاس آگئے، کہتے گئے کیا کیا دیکھا؟ فرمایا یہ بھی دیکھا، یہ بھی دیکھا، یہ بھی۔ اب حضور فرماتے ہیں انہوں نے مجھ سے پوچھنے لگے اے دسو کے مسئلے سے جو کہ شدید لگے ہوئے ہیں، کھڑکیاں جو کیاں ہیں۔ اب ظاہر بات ہے بندہ یہ چیزیں دیکھنے کا عادی ہوتا، دیکھو نا میں آپ کے یہاں پہ آیا، قاری صاحب آئے تو میں باہر نکلا تو اسی آپ کو دسو جو کہ گاڑ رہا میں بھی گاڑ رہے کنا آیا دسو تو صحیح نا، نہیں پتا ہوتا نا۔ انہوں نے جب یہ بات کی نا میرے نبی فرماتے ہیں رب نے فرمایا محبوب پریشان نہیں ہونا، یہ جو مرضی پوچھتے رہے پوچھنا ان کا کام ہے، میں دکھا دوں گا آپ بتاتے جانا۔ میں کیا کہوں؟ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ اب کیا ہوا؟ وہ پوچھتے گئے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ رب نے سارے حجابات درمیان سے اٹھا دیے، سارے اٹھ گئے، مجھے مسجد جو سامنے نظر آنے لگی، اور جب سامنے ہو میں کہہ سکتا ہوں ایک گاڑر یہ سارے گن کے اتنے گاڑر ہیں۔ حضور نے ساری چیزیں بتا دی، کہنے لگے یار نقشہ تو بڑا اچھا کھینچا انہوں نے۔ اچھا یہاں پہ یقین کریں ایک بات میں سوچ رہا تھا کہ ادھر کافر آئے، رب بھی دیکھ رہا ہے، اب انہوں نے میرے نبی سے سوال کر لیا اور رب نے بھی فوراً کہہ دیا محبوب پریشان نہیں ہونا، یعنی میرے رب کی توجہ بھی میرے مصطفیٰ کی طرف ہے۔ لیکن نا توجہ ہے، ورنہ نماز پڑھتے تھے یا اللہ سڑا قبلہ اقصیٰ کی بجائے کعبہ بنا دے تو کیا نماز میں ضرور سوچتے تھے؟ رب نے آیت اتاری قد نرا تقلب وجهک فی السماء، محبوب ہم نماز میں آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں، فلنولیجنک قبلۃ ترضاها، محبوب جدھر تیری رضا ہے منہ پھیرنا یہ تیرا کام ہے اور قبلہ پھیر دینا یہ ہمارا کام ہے۔ آپ منہ پھیریں ہم کیا پھیریں گے؟ بولے کیا پھیر دیں گے؟ بچار نے کہا تھا نا کہ جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے، جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں اور قبلہ بنتا ہے اس طرف کو ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ لیتے ہیں۔ جدھر مصطفیٰ نے رخ پھیر لیا قبلہ بھی، بولے قبلہ بھی کیا ہو گیا؟ اب میرے رب نے ساری کی ساری چیزیں اٹھا دی حجابات، یعنی یہ توجہ خاص ہے رب کی میرے محبوب پہ۔ اب حضور نے کیا کی ایک ایک چیزیں بتا دیا، اتنی کھڑکیاں ہیں، اتنا یہ وہ فلان سارا کچھ۔ کہنے لگے یار نقشہ تو بڑے طریقے سے آتے ہیں بیان کرنا۔ اب اگلی بات سنیں، فرمایا جب میں براق پہ گیا نا تمہارا فلانا قافلہ فلانی جگہ پہ تھا، تمہارے قافلے ادھر گئے نا، فرمایا ایک فلان جگہ پہ ملا، ایک تنیم پہ ملا، ایک فلان پہ۔ فرمایا ایک قافلے کے قریب سے نا میرا براق گزرا، وہ قافلے کا سوار ڈرا، اس کی سواری بھاگی، وہ نیچے گرا، ورنہ اس کا بازو ٹوٹ گیا۔ اگر اب بھی شک ہے نا قافلہ واپس آئے گا دیکھنا بازو ٹوٹا ہوا۔ کہنے لگے یار یہ تو سونے کے سواگے والی گل ہے، حضور اگلی گل بھی کر دیتی۔ فرمایا شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے تمہارا فلاں قافلہ یہاں پہ مکے میں آ گیا، سورج غروب ہونے سے پہلے قافلہ۔ اس فون تے میں ڈاٹے ہونے زیادہ فون سسٹم تھا کہ بھئی میں 5 بجے پہنچ ایسا ٹینشن نہ لو تھا، یہاں سے بیٹھ کے بندہ دیکھ کے جھوٹ کو نظر آتا تھا، بولو صحیح نا۔ لیکن نبی نے کہہ دیا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے تمہارا وہ قافلہ آ جائے گا۔ کہنے لگے لو جی ہون پتہ چل جیسے جو کہنے نا کہ سونے تے سواگے والی گل تے تلی تے سولو جوان والی گل یہ نہیں ہو سکتا۔ آج بے نیا کی ہوتا ہے، اب وہ تاپ میں بیٹھے ہیں، باقاعدہ طور پہ آتا ہے کہ پہاڑ پہ چڑھ کے بیٹھے ہیں،
دیکھتے قافلہ کب آتا ہے؟ کہتے سورج نہ بالکل غروب ہونے کے قریب آ گیا لیکن قافلہ نظر. اب صحابہ کرام کو بھی بے چینی ہوئی کہ اگر قافلہ نہ آیا اور سورج غروب ہو گیا تو یہ قافلہ تو پانی دے گی. بڑیاں گلاں تھوڑے نبی کر دیا, سورج غروب ہونے تو پہلے قافلہ آ جاتی تو کچھ بھی نہیں آیا. حضور کے دربار میں آقا قافلہ ابھی تک نہیں آیا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رب نے وحی فرمائی, محبوب ان کو کہہ دو پریشان نہ ہو. فرمایا مجھے تیری قسم ہے جب تک قافلہ نہیں آئے گا ہم سورج کو غروب ہی نہیں ہونے دیں گے. قافلہ نہیں آئے گا تو سورج بھی غروب, سورج بھی غروب. آگے لفظی توجہ مصطفیٰ کی طرف, توجہ کدھر ہے؟ مصطفیٰ کی طرف. محبوب پریشان نہ ہو جب تک قافلہ مکے میں نہیں آئے گا میں سورج کو غروب ہونے نہیں دوں گا. اب کیا ہوا, کافر چوٹیوں پہ چڑھ گئے اور جب سورج بالکل قریب ہوا نا کہنے لگے وہ دیکھو سورج غروب ہو گیا. ادھر سے قافلہ نظر آیا. نبی کے صحابہ نے کہا اندھے تو نہیں ہو گئے, وہ دیکھ لو قافلہ بھی سامنے سے آ گیا. تو میرے محبوب نے جو کہا جیسے کہا بالکل یاد کہا تھا نا کہ تجھے میرا یاد نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرما گئے. شوق ہے سنوں گا, تجھے میرا یاد نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے تے ادھی راتی دن چل جاوے جے او رخ تو نقاب ہٹاوے تے جے او جاوے سیر کرن لئی, جے او جاوے سیر کرن لئی ساری دھرتی لپ لپ جاوے جے او رکھے ہاتھ وچ پھلاں دے ہاتھ پھلاں تو ود جاوے. نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے بجلی ڈاٹی لشک نہ مارے بندہ بے ادبی ہو جاوے تے جے او کھولے پیچ زلف دے, جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ بھول جاوے. کھول کو دینے مولئی دنیا کوئی برلئی جان بچاوے. اب اگڑے تے ان پہ آ جاوے جنہیں میں کھانا کھل جاوے تے علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے. علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے تے عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے. اور توبہ توبہ حسن سجندہ جیدی چال نہ چلی جاوے آزم ایڈا سونا ماہی سن کدھر نظر نہ آوے. آزم ایڈا سونا ماہی سن کدھر نظر. فرما محبوب اس وقت تک قافلہ نہیں آئے گا, جب تک قافلہ نہیں آئے گا ہم سورج کو غروب ہونے بھی. اب پھر یہ آیت نے اتاری تھی اس وقت جب کافروں نے کیا کیا تھا, اعتراض. تو اللہ نے فرمایا سبحان. فرمایا اعتراض کرتے ہو تمہیں پتہ نہیں میری ذات سبحان ہے. میری ذات کیا ہے؟ بولے کیا ہے؟ سبحان. سبحان کا ایک مطلب ہے پاک, کہ اس میں کوئی عیب نہیں. فرمایا کسی کو کسی جگہ اگر نہ لے جا سکے یہ عیب ہوتا ہے اور مجھ میں عیب کوئی نہیں تو مان لو میں محبوب کو مسجد حرام سے اقصی بھی لے گیا, آسمان پہ بھی لے گیا, اور کرسی سدرۃ المنتہا جنت دوزخ نظارے کروائے اور اس کے بعد اپنے دیدار سے مشرف بھی فرمایا ہے. علماء نے سبحان کے ایک معنی کیا. فرمایا تنزہ اللہ تعالیٰ من ان یکونا رسولا کذابا. فرمایا اللہ اس بات سے پاک ہے کہ کسی جھوٹے کو اپنا رسول بنائے. یعنی اللہ کسی جھوٹے کو رسول بناتا. یہ جو مرزا قادیانی چبلستان زمانے کی عجیب و غریب اس کے جھوٹ کے پرندے ہیں تو یہ ہرگز کی یہ باتیں کتنے بکواسات ہیں. کبھی جھوٹا رب کا نبی ہو سکتا, جھوٹا رسول ہو سکتا نہیں. اور میرے نبی کو رب نے رسول بنایا تو پتہ چلا یہ جھوٹے نہیں ہے, جھوٹا رسول نہیں ہوتا. اور یہ رسول ہے تو جھوٹ نہیں ہو سکتا. پتہ لوگوں میرے نبی نے جو کہہ دیا ہے وہ حق بھی ہے وہ سچ بھی ہے, کیونکہ یہ میرے رسول ہیں اور میرا رسول کبھی جھوٹ بولتا, کبھی جھوٹ بولتا. اب آگے سنی قاری صاحب کی آیت کریمہ جو میں پڑھی مجھے ذمہ لگائی میں کہہ دوں. اب کا سبحان کے بعد السلام, میں تھوڑی تھوڑی بات لے کے چلتا ہوں ورنہ حدیث سے بڑی ہے سبحان کہنے پہ. فرمایا سب سے بہتر کلمات جن میں اللہ کی تسبیح ہے وہ سبحان اللہ. بخاری کی حدیث کلمتانی حبیبتانی للرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. فرمایا میرے صحابہ
وہ بڑے ہی پسندیدہ ہیں۔ فرمایا زبان پہ پڑھنے میں بڑے ہلکے ہیں لیکن نامہ اعمال میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ آقا وہ کون سے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سارے پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب قرآن کیا کہتا ہے اس کے بعد؟ اسرا کہ رب نے محبوب کو سیر کروائی ہے۔ بولے کیا کروایا ہے؟ وہ جی بولو نا، کی کروایا؟ سیر۔ سیر اور سفر میں فرق ہوتا ہے۔ سیر اور سفر میں کبھی کبھی سفر بندہ مجبوری کی وجہ سے بھی کرتا ہے، شادی یا جانا مجبوری ہے، فوت بھی ہو گئی جانا ہے، لیکن بندہ صبح سیر کرتا ہے تو خوشی خوشی کرتا ہے، بغیر مجبوری کے کرتا ہے۔ تو آیت قرآنی بتا رہی ہے یہ سیر ہے اور میرے نبی مجبوری کی وجہ سے نہیں، بڑی خوشی خوشی سے اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ آیت کے مطابق سمجھے۔ پھر بندہ سفر کرتا ہے نا، بندے کو کی ہوتا ہے یار میں پہنچ جاؤں اس جگہ پہ، یہی ہوتا ہے نا۔ بندہ کبھی ادھر نہیں دیکھتا ادھر نہیں دیکھتا، توجہ ہوتی ہے یار 5 منٹ رہ گئے 6 منٹ رہ گئے 10 کلومیٹر رہ گیا، بندے کی توجہ ساری منزل کی طرف ہوتی ہے۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ لوگ صبح سیر کرتے ہوں گے، جب پارک میں جاتے ہیں کہتے ہیں یار آپ پھول بھی دیکھ لگیے، آپ بھی دیکھ لگیے، آپ اللہ کیڑا سونا ہے۔ یعنی سیر میں بندہ ایک ایک چیز کو دیکھتا ہے اور سفر میں نہیں دیکھتا۔ اب رب کہتا ہے میں نے نبی کو سیر کروائی تو میرے نبی نے ایک ایک چیز دیکھی، یہاں تک کہ فرماتے لوگوں قبر موسیٰ کے پاس سے جب گزرا تھا حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے تھے۔ یہ بھی نبی نے دیکھ لیا، یہ بھی نبی نے بولے یہ بھی نبی نے دیکھ لیا ہے۔ یہ ہے سیر۔ اس کے بعد پھر آگے سنیں، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے سیر میں نے اپنے نبی کو خود کروائی ہے۔ کس نے کروائی ہے؟ اسرا، یعنی اس اللہ کی ذات نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ سیر کروانے والا کون ہے؟ بولو تو صحیح نام۔ اور ساری کائنات بنانے والا کون ہے؟ اللہ کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے۔ بولو تو صحیح نام۔ اب یہاں پہ جو مسئلہ میں نے آپ کو سمجھانا ہے، ایک ہے بندہ خود سیر کرے، خود سیر کرے نا، بندہ بڑی چیزیں دیکھتا ہے لیکن پھر بھی کئی چیزیں بندے سے پوشیدہ ہے۔ اس کی آسان سی مثال کہ بندہ چڑیا گھر دیکھنے کے لیے گیا، چڑیا گھر میں 5000 جانور ہیں، ہو سکتا ہے بندہ 2000 دیکھ لے 1000 دیکھ لے، سارے پنجرے نہ دیکھ سکے۔ کوئی عجیب و غریب جانور بھی ہو جو سیر پہ رکھے ہوں، ہر ایک کو وہ نظر آتے ہیں، لیکن اگر چڑیا گھر کا مالک کا کہ آپ کو سیر میں کروانا سیر تو میرے خیال میں 2000 پرندے باقی رہ جا سکتے، وہ تو ایک ایک چیز دکھائے گا، ہر چیز۔ اور یار دنیا کا اگر کسی جگہ کا مالک وہ سیر کروائے کچھ پوشیدہ نہیں رہتا۔ اور نبی کے بارے میں رب کہتا ہے کائنات بھی میں نے بنائی ہے، زمین آسمان بھی میں نے بنایا ہے، اور سارے کی سیر بھی اپنے نبی کو میں نے خود کروائی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ کیا بات ہے؟ اچھا سیر کس نے کروائی ہے؟ اچھا جب رب نے محبوب کو سیر کروائی ہوگی کوئی چیز باقی رہ گئی ہوگی، کوئی پوشیدہ رہا ہوگا، بلکہ نبی خود فرماتے ہیں اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، یعنی کندھے کے درمیان۔